بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا۔ حضرت مولانا کی زندگیوں میں بے شمار خوبیاں ہیں، حضرت کی زندگی میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ خوبیاں رکھنا چاہتا ہوں جن خوبیوں میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سب سے پہلی خوبی حضرت والا کے اندر یہ ہے کہ حضرت والا نے اپنی اصلاح کے لیے بزرگوں کی خاک چھانی، بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ کتنی آپ نے زندگی کا کتنا عرصہ بزرگوں کی صحبت میں گزارا، سنیے گا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ نور اللہ مرقدہ جو آپ کے شیخ تھے، شیخ اول، اور آپ کے خسر بھی تھے، حضرت کی صحبت میں 17 سال رہے۔ 17 سال کی صحبت کے بعد جب حضرت کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، تو پھر حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ ابھی بھی میں پیاسا ہوں، میری اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت مولانا محمد صاحب پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں 24 سال گزارے۔ آپ سوچئے 24 دن، 24 مہینہ نہیں بلکہ 24 سال گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ اپنے بیانات میں فرماتے تھے کہ مولانا میں آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آج ہمارے لیے حضرت کی زندگی کے شعبے میں بہت بڑا سبق ہے کہ آج اگر ہم 2 دن کے لیے کسی بزرگ کی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری کامل اصلاح ہو گئی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں کہ ہم دعاؤں میں صرف شرکت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں وقت کا بزرگ ہو گیا، ولی ہو گیا۔ یہ زندگی کے 20 سال بزرگوں کی صحبت میں گزار رہے ہیں، پھر بھی ابھی پیاس باقی ہے کہ ہماری اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا اکثر حصہ جب ہمیں وقت ملے بزرگوں کی صحبت میں گزارنا چاہیے، ہمیں اپنے اولاد کو لے کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ پہلا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت کی عنایت دیکھیے، اللہ رب العزت کی توجہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کو ہماری خدمت میں بھیج رہا ہے۔ دوسری خوبی حضرت کی کہ حضرت کی عمر 1933 میں حضرت پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 90 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی ہیں، اور قمری عمر یعنی چاند کے اعتبار سے تو آپ 90 سے بھی آگے گزر گئے ہیں۔ اس پیرانہ سالی کے باوجود آپ قریہ قریہ، شہر شہر، آپ کوچہ کوچہ سفر فرما رہے ہیں۔ بس آپ کے اندر ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر سوار ہے کہ میری زبان سے، میری بات سے یا میرے عمل سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ اللہ اکبر! کون اس عمر میں سفر کرنے کو پسند کرتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں پڑا رہوں، لوگ میری خدمت کرے، دنیا چاروں طرف سے میری خدمت میں آئے، لیکن یہ بندہ تمام لوگوں کی راحت کا خیال کرتے ہوئے وہ خاک چھان رہا ہے۔ یہ سمجھیے وہ جا رہا ہے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزرگوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس عمر میں میں کبھی پوچھتا ہوں حضرت کے جو خادمین اور حضرت کے جو متعلقین ہیں کہ حضرت آرام تک نہیں فرماتے، شاید پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آرام کرتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے اس عمر میں یہ بندہ بس اس فکر میں ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کی زندگی سنور جاتی ہے تو یہ میرے لیے بہت بہت سستا سودا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب زندگی پڑھتے ہیں، آپ کی عادات پڑھتے ہیں تو ایک آپ کی خوبی ملتی ہے، کان دائم الفکری، آپ ہمیشہ اسی فکر میں، اسی کڑہن میں رہتے تھے۔ آپ کی جو تیسری خوبی ہے وہ ہے علمی پختگی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خانقاہ کا ایک فرد ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علمی مقام عنایت فرمایا وہ علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ میں بس آپ کے علم کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ہے
جب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اجلاس جو ترکسر میں ہوا تھا، حضرت نے صدارتی خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا، عجیب بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک اچھے عالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر 3 علامتیں ہو۔ پہلی علامت حضرت نے فرمایا لا یحسد من فوقہ، جو اپنے سے بڑے عالم سے حسد نہ کرتا ہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سے کوئی آگے نکل جائے تو ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ دوسری خوبی بیان فرمائی ولا یحقر من دونہ، کہ جو اس سے نیچے ہے، مثال کے طور پر میں بخاری پڑھا رہا ہوں تو میں ناظرہ پڑھانے والے کو کمزور سمجھنے لگوں، حقیر سمجھنے لگوں تو میں عالم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری خوبی فرمائی ولا یاخذ علی علمہ اجرا، وہ اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں حساب لگاتے ہیں کہ یہاں آ کر میرا کتنا فائدہ ہوا۔ اخروی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم فائدے سوچنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا فرزانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ یہ شعر حضرت پر حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت کی طرح زندگی گزارنے کی اور مجھ سے اور تمام اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں سے اس طرح کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔